ایک جج صاحب اپنے گھر کی دوسری منزل پر بیٹھے تھے۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ دیکھا کہ سامنے گلی سے کوئی شخص آ رہا ہے۔ جب وہ گلی کے چوراہے میں پہنچا تو دو شخصوں نے اس پر حملہ کیا، اسے مار کر زمین پر گرایا اور اس کے پیٹ میں چھرا کھونپ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ ایک دوسرا شخص آنے لگا۔ جب اس نے ایک بندے کو زمین پہ پڑا ہوا دیکھا تو جلدی جلدی اس کے پاس آیا اور اس کے پیٹ سے چھرا نکالا تاکہ یہ بچ سکے، لیکن وہ چونکہ مر چکا تھا۔ ابھی چھرا اس کے ہاتھ میں ہی تھا کہ بستی والوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ خون ضرور تو نے ہی کیا ہے۔ اسے پکڑ کر وقت کے قانون کے حوالے کیا، اس پر کیس درج ہوا۔ اس کے اوپر کیس چلتا رہا اور جج کا کہنا ہے کہ بالآخر وہ کیس میرے ہی پاس آیا۔ جب میرے پاس یہ کیس آیا تو میں اس پر بڑا غور و فکر کرنے لگا، کیونکہ میں تو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ بیچارہ تو بچانے کی نیت سے اسے بچا رہا تھا، لیکن یہی قاتل ٹھہرا جبکہ قتل اس نے نہیں کیا تھا۔ جج نے کہا کہ میں نے چاہا کہ اس کو آزاد کیا جائے، لیکن جب بھی میں اس کو آزاد کرنے کے لیے قلم اٹھاتا تو قلم میرا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ میرا دل جواب دے رہا ہوتا تھا کہ اس شخص کو سزا دے دو۔ جج نے کہا کہ میں نے اس مجرم کو بلایا اور اس کو بتایا کہ جس صبح کو یہ خون ہوا تھا میں اپنے گھر کی دوسری منزل سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ آپ نے قتل نہیں کیا تھا، لیکن میں نے یہی سوچ کر آپ کو جب بھی آزاد کرنا چاہا، لیکن میرا دل اس پر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اگر کوئی راز ہے تو بتائیے۔ وہ مجرم کہنے لگا کہ جج صاحب، یہ خون تو میں نے نہیں کیا، جو آپ نے آنکھوں دیکھا وہی بات ہے، لیکن میں نے زندگی میں ایک ایسا خون، ایسا قتل کیا جو مجھے بعد میں بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں نے یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور مجھے اسی وقت احساس ہونے لگا کہ میرا رب اس کے بدلے مجھے سزا دے دے تاکہ یہ گناہ میرے سر سے اتر جائے۔ جب مجھے اس خون میں گرفتار کیا گیا تو میں سمجھ گیا کہ میرا رب میرے پچھلے گناہوں کو مٹانا چاہ رہا ہے اور میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی گناہوں اور اپنی نافرمانیوں کا حساب اگر دنیا میں لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو اختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے وہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، تو اللہ بھی اپنے بندوں کو بعض اوقات سزائیں دیتا ہے، آزمائش لیتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، غربت دے کر اس کو آزماتا ہے، اس کو سبق دیتا ہے کہ بندے میں تیرا رب ہوں، گناہوں سے باز آ جا، مجھے پہچان لے۔ اور اگر گناہوں کا حساب اللہ دنیا میں لے لیتا ہے تو یہ بھی اللہ کا بندوں پر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ ان گناہوں کی سزا، ان گناہوں کا حساب اگر حشر کے میدان میں ہوا تو بندہ وہاں پر بہت ہی شرمسار ہوگا، کیونکہ اول تا آخر مخلوقات وہاں پر موجود ہوگی، اس کے سامنے گناہوں کا اقرار، پھر اس کی سزائیں، یہ نابرداشت چیز ہے۔ تو اللہ بندوں پر مہربانی کر کے اللہ دنیا کے اندر تکلیفیں دے کر، آزمائش لے کر بندے کے گناہ معاف کرتا ہے تاکہ یہ میرا بندہ قیامت میں شرمسار نہ ہو، یہ میرا بندہ قبر کے عذاب سے بچے، یہ میرا بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی آزمائش دیتا ہے، زندگی میں کوئی تکلیف ہے، تو بندہ صرف اور صرف صبر کر سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ نے جو وسائل دیے ہیں
وہ بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان ایک پلاننگ کے ساتھ ایک معاملہ طے کرتا ہے جس میں وہ اپنا پورا عقل لگا دیتا ہے، لیکن جب معاملے کا عین وقت آتا ہے تو پاسا پلٹ جاتا ہے، یعنی اس پلان کے بالکل الٹ ہو جاتا ہے، تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ اپنی مرضی چھوڑ دے اور اللہ کی مرضی پر چلنا شروع کر دے۔ جب بندہ اللہ کی مرضی پر چلنا شروع کرے گا تو یہ دنیا کی اور آخرت کی ذلتیں مسلمانوں سے اٹھا دی جائیں گی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنی پہچان عطا فرمائے، اپنی نافرمانی سے بچائے، دین اسلام کے راستے پر صحیح طور پر صحیح طریقے سے اللہ تمام مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔